سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ دیکھتے ہیں جیسے مودودی صاحب کی تحفظ القرآن میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک ریفرنس دیا، جو کنٹیکسٹ بیان کیا ایک ورس کا، جس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز اپنے لیے حرام کر لی ہے جو اللہ نے حلال کی تھی۔ تو یہ جو ورس ہے سر، اس کے کانٹیکسٹ میں 17 ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ بیان کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لما تحرم کی آیت میں 17 کانٹیکسٹ دیکھے میں نے۔ قرآن نے یہ کہا کہ اے پیغمبر آپ نے وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کر لی جو اللہ نے حلال کی ہے؟ جی سر۔ تو اس میں کانٹیکسٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز حرام کی تھی، یہ تجسس کا سوال ہے۔ سر دوسرا شہد کے بارے میں بتایا گیا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر 17 کیا 80 ہوں، لوگ اندازے لگا رہے ہیں نا۔ کانٹیکسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ تو واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے خیال میں تو زیادہ محتاط طریقہ یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب اللہ نے ذکر کرنا پسند نہیں کیا تو ہمیں بھی اس کے درپے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے معنی وہ جو بھی کرے وہ اللہ نے فون کو بتا دیا۔ اسی طرح لگا اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا ہے، اپنی ازواج کو راضی کر، اس کے معنی اپنی بیویوں کو راضی کر۔ آپ کہہ رہے ہیں بیویوں کو ذکر نہیں کرو، اتنی ساری بیویاں تھیں، بیویاں چاہ رہی تھی ہمیں راضی کرو پلیز کرو۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا، تو کیا ایسی چیز تھی جس کو حلال کو حرام کرا انہوں نے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا۔ وہ میں آپ کو قبلہ یہ بتا رہا ہوں کہ ایز اے رسول سنیں، ان کی بات کی باتیں اچھی تھیں یا بری تھیں، وہ ایسن اس میں آداب زندگی میں آتی ہیں جو ہم فراموش نہیں کرتے، بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کو ٹوکنا پڑا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب وہ ایسے بھول یا ان سے غلطی ہو رہی تھی، اللہ نے کتاب میں بتا دیا کہ اے نبی تو حلال کو حرام کیوں کر رہا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے؟ ٹرو، ویری ٹرو۔ اچھا اب آپ سے سوال یہ کیا چیز وہ ایسی چیز کر رہے تھے جس کو انہوں نے کیا تھا وہ جس کو انہوں نے حلال کو حرام کر لیا؟ وہ تو شہد کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کی بیوی اگر آپ ایسا حلال، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آرڈر دیا ہے کہ آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو کرنے جائیں آپ کو بیوی کو برا لگ جائے گا، وہ کون سا، وہ کیا چیز ہے؟ بھائی ایکسکیوز می پلیز بولے نہیں، پلیز پلیز ایسا میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ ہاں سوال میں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے کہ جو اس کا حق بنتا ہوگا۔ آپ ایک شادی شدہ آدمی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دوسری شادی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھا آپ نے بااختیار ہو کے بات سن، ایک دن رک جائے، آپ نے جواب دے دیا نا۔ اب وہاں پر آپ نے شہد کیا، شہد کھانے کون اس کو حلال کو حرام کرے گا؟ اب دیکھیے وہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے شہد، میں نے جب آپ سے سوال کیا آپ نے بتا دیا دوسری شادی، اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اگر نہیں آپ کی دوسری شادی ابھی ٹرائی سوچیں آپ تو آپ کی بیوی بتائے گی، بیوی سے زیادہ بچے بھی بتا دیں، بچے بیوی کی بات ہو رہی۔ تو میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ وہاں آیت میں کچھ اور بات لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ اور بات لکھ دی لوگوں نے، تو میں یہ تو خیر ممکن ہے کہ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بیان بازی میں غلط وہ تو نہیں قرآن مجید میں اگر کوئی بیوی شہد اگر شوہر کھا کے آ جائے شہد، اور میری اتفاق سے 2 بیویاں ہیں اور آپ یقین کریں میری بیوی نے آج تک کھانے پینے پہ قریب آنے پہ کوئی شکایت نہیں کی، مگر آج تیسری شادی کروں تو آنکھیں واقعی دوسری ہو جاتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں تو پریکٹیکل لائف میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کو اللہ نے کہا ہے تو حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، اور جب اس نے پرائیویٹلی اپنی ایک بیوی سے کہا، جی ہاں وہ سب واقعہ نہیں تو مگر سنیں، ہاں تو دوسری نے اس کو آگے بڑھا دیا، یہ تو میں کیسے پتا چلا انہوں نے بتا دیا، تو اللہ نے بتا دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ جو پریکٹیکل، اچھا یہ سوال تو قرآن شریف میں تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی دوسری بیوی کیسے بتایا؟ آپ نے کیسے بتایا؟ قرآن میں تو نہیں لکھا دوسری بیوی، آپ نے کیسے بتایا؟ جبکہ آپ کو شاید معلوم تھا، آپ کو شاید معلوم تھا، لیکن آپ نے بھی کیسے بتایا دوسری بیوی؟ یہ روح ہے، دیکھا آیت کی روح کیسے چل رہی ہے، آیات کی روح نہیں سنے، ہولڈ آن، میں تو آپ کے سوال پہ پہنچ رہا تھا، آپ نے مجھے سسپینس میں کوئی ایسا وہ تو میں آئی ٹرائیڈ ٹو، میں نے مجھے آیت کی روح پتا ہے، اس آیت کی ہر وقت نہیں پتا تھی، کسی وقت کے زمانے میں کسی سچویشن میں آیا جب مجھے ایک دم پتا چلا یہ کیا لکھا ہوا ہے، دوسری شادی ہے۔ یہ آیات کی روح ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ حق ہے، یقین کریں کسی بھی آدمی کے سامنے میں نے پوچھا آج تک میری لائف میں، جس آدمی کو میں نے کہا نبی سے جو خطاب کر اللہ تعالیٰ حلال کو حرام، تو سب نے کہا دوسری شادی، عورتوں نے مردوں نے سب نے دوسری شادی، تو وہ حق ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شہد کھا کے چلے گئے تھے،
ملتا جلتا کر کے کوئی چیز بتا دی، آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ایسا ہو گیا. تو اس طرح کی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت قرآن مجید کی ہے اس پہ پورا ایمان ہے میرا. کوئی آپ یہ سمجھے کہ شاید میں جواب دے دیا کہ جو بھی احادیث ہسٹری میں پہلے اس کو اوریجن میں قرآن میں پوچھوں گا. ہاں پہلے یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ آپ اگر کوئی ایسی بات لکھی تو میں ایکسیپٹ کر لوں گا، یہ ہو سکتا ہے صحیح بات ہو، لیکن میرا ایمان پھر بھی نہیں ہوگا اس پر. ٹھیک ہے آپ کے ایمان ایک ایسی ایمان ایسا ہے، ایک چیز پہ ایمان کرنا، یہ آپ کی ٹیسٹیمنی ہے اور یہ بہت صحیح ایویڈنس میرا اللہ کی بات ہے، کیونکہ مر کے میں اللہ کو جواب دوں گا.